السلام علیکم۔ دیار داستان میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے ہار کی واپسی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی ہار کی واپسی۔ ماجد کی خوفناک چیخ سن کر تمام گھر والے اس کے کمرے میں پہنچے تو ماجد کو پسینے میں شرابور بستر پر بیٹھے پایا۔ کیا ہوا ماجد؟ اس کے بڑے بھائی عاطف نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ الماری، ماجد نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ پر وہاں تو کچھ بھی نہیں، ماجد کی امی نے کہا تو ماجد نے ڈرتے ہوئے الماری کی جانب دیکھا۔ اسے باہوش و حواس یاد تھا کہ اس نے نیند میں ہڑبڑا کر اٹھنے پر الماری کے سامنے ایک انسانی ڈھانچے کو کھڑے پایا تھا، لیکن اب وہاں واقعی کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ شاید تم نے آج پھر کوئی خواب دیکھ لیا جس میں یقیناً تم ڈر چکے ہو۔ آیت الکرسی پڑھ لو اور سو جاؤ، امی نے کہا تو بھائی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماجد کو خاصی شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ 2 دن پہلے بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں بھی ماجد کا جی خراب رہا اور یہ ریسرچ ورک تو اس کے گلے پڑ چکا تھا۔ پورا دن وہ پریشان رہا۔ رات میں اسے سونے سے پہلے ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن بالآخر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر آدھی رات کو الماری کے قریب ڈھانچے کا حوالہ دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ آج اس نے چیخ نہیں نکالی، لیکن اچانک جیسے ڈھانچے کو اس کی بیداری کا احساس ہوا۔ وہ اس کی جانب مڑا تو اس کا چہرہ نہایت مسخ اور خوفناک تھا۔ آنکھوں کی جگہ 2 سوراخوں میں جیسے 2 گول انگارے دہک رہے ہوں، اور ناک کی جگہ پھٹی ہڈی تھی۔ یقیناً وہ کوئی بدروح تھی اور اس کی جانب چلا آیا۔ شماس کی امانت لوٹا دو، ڈھانچے کی آواز سنائی دی۔ اتنے میں قریبی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی تو ڈھانچہ اچانک غائب ہو گیا۔ ماجد کے پسینے چھوٹنے لگے۔ یہ نام تو جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اس کے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اگلے دن وہ یونیورسٹی چلا گیا۔ اچانک لیب کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے یاد آیا، شماس تو کلاش کے قبیلے کے سردار کا نام تھا، جس کا گلے میں پہننے والا ہار وہ قبرستان سے اس کے تابوت میں سے نکال کر ساتھ لے آیا تھا۔ تو کیا وہ شماس کی بدروح تھی؟ لیکن معاملہ کچھ گڑبڑ ضرور تھا۔ یہ آج سے 1 ماہ پہلے کی بات تھی جب وہ ریسرچ کی غرض سے کلاش گیا تھا۔ وہاں اس نے بہت سارے پتھر اور نمونے اکٹھے کیے۔ انہی دنوں قبیلے کے سردار شماس کا قتل ہو چکا تھا۔ شماس کے قبیلے والے روایت کے مطابق شماس کی لاش تابوت میں ڈال کر اونچے پہاڑ پر واقع قبرستان میں خاص 4 دیواری بنا کر اس میں رکھ آئے تھے، اور اس کے گلے میں وہی ہار پہنا دیا گیا تھا جو ہمیشہ زندگی میں بھی اس کے گلے میں رہا تھا۔ یہ ہار اسے بہت عزیز تھا اور یہ اس کی محبوبہ نے دیا تھا، اور ہار جو کہ اس کی محبوبہ کے باپ کا تھا، لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ہار کسی مخفی قوت کا حامل تھا، اور شماس کی محبوبہ سانپ کے کاٹنے سے اچانک مر گئی تھی۔ شماس کا قتل چھپ کر وار کرنے سے ہوا تھا۔ ماجد بھی شماس کی آخری رسومات میں دلچسپی کی بنا پر شریک تھا۔ اچانک اس کی نظر اس ہار پر پڑی۔ اس نے اپنے گائیڈ جو اسی قبیلے کا فرد تھا سے پوچھا تو اس نے تمام حقیقت بتائی۔ ماجد بانپ چکا تھا کہ یہ ہار بہت خاص پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اگر یہ اس کے ہاتھ لگ جائے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اسے حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اپنے تئیں وہ سوچ چکا تھا، وہ کوشش ضرور کرے گا۔ شماس کے ایک گلے میں ہار کو دیکھ کر ماجد کے جسم میں ایک عجیب طرح کی بے چینی سما گئی تھی، یعنی وہ ہر حال میں اس ہار کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آج موسم بپھرا ہوا تھا۔ طوفانی ہوائیں، بوندا باندی اور پھر برف باری اپنے عروج پر تھی۔ اس نے ایک ٹارچ، رسی اور کچھ ضروری سامان ساتھ لیا اور اپنے ریسٹ ہاؤس سے پہاڑی قبرستان کی جانب چل پڑا۔ اسے یہ سفر بہت چھپ کر کرنا تھا۔ ہر طرف خو کا عالم تھا۔ گپ اندھیرا اور غضبناک موسم کا خوف اسے دہلائے دے رہا تھا۔ پسینہ ماجد کی ریڑھ کی ہڈی کو تر کر رہا تھا۔ اس نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور چل پڑا۔ قبرستان نزدیک ہی تھا۔ قبرستان میں ہر طرف کھلے تابوت اور بکھری ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ کالاش کے قبیلے میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لاش کو دفن نہیں کرتے بلکہ تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ آتے ہیں۔ یہی ہڈیاں اور ڈھانچے ان کے بزرگوں کا ورثہ کہلاتے ہیں۔ مردوں اور ڈھانچوں کی موجودگی کا احساس ماجد کو دہلائے دے رہا تھا۔
پھر بھی کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے وہ شماس کے تابوت تک جا پہنچا اور تابوت کا ڈھکن اٹھایا۔ پھر عجیب و غریب بو چاروں طرف پھیل گئی۔ ماجد کو ابکائی آنے لگی، لیکن یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہار کو اس کے سر میں سے گزار کر آسانی سے اتار لیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے ہار ایک پل کو روشن ہوا ہو اور پھر بجھ گیا۔ کیا معلوم یہ اس کا وہم ہو، اس نے سوچا، اور ہار کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ دوسری صبح قبیلے میں ہار کی گمشدگی کی خبر پھیلنے سے پہلے ہی ماجد واپس اپنے شہر چلا آیا، لیکن ہار اب بھی اس کے پاس موجود تھا۔ ہار اس نے اپنے کمرے میں موجود الماری میں لا کر رکھ دیا اور اپنی مصروفیات میں لگ گیا۔ 2 یا 3 دن بعد اسے ہار کا خیال آیا تو اس نے الماری کے لاکر کو کھول کر دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہار کے نیلے موتی سبز رنگ میں تبدیل ہو چکے تھے، شاید آب و ہوا کا اثر ہو، اس نے سوچا، اور ہار جیب میں ڈال کر یونیورسٹی چلا گیا۔ وہاں اس نے یہ ہار اپنے سینئر پروفیسر ارباب کو دکھایا، مگر اسے حاصل کرنے کی اصل حقیقت چھپا لی تاکہ پروفیسر ارباب کے سامنے اس کا امیج خراب نہ ہو۔ اس نے بتایا یہ ہار اس نے قبیلے کے کسی فرد سے خریدا ہے۔ پروفیسر ارباب نے ہار ریسرچ کی غرض سے اپنے پاس رکھ لیا۔ 2 یا 3 دن بعد پروفیسر اسے یونیورسٹی میں ملا تو بتایا کہ ہار کے متعلق قدیم کتابوں سے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس کا پتھر بے شک خاص نوعیت اور اہمیت کا حامل ضرور ہے، جو اپنے اندر مخفی روشنی جذب کرنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اس سے اگلے ہی دن ایک خوفناک خبر نے ماجد کے اوسان خطا کر دیے۔ پروفیسر مر چکا تھا۔ پروفیسر کو گلا گونڈ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ماجد کا خوف بڑھ چکا تھا۔ پروفیسر کی موت اور یونیورسٹی میں اس کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، اس لیے وہ ہار کو بھول چکا تھا۔ انہی دنوں اس کے کمرے میں ڈانچے نما بدروح کی آمد، جسے وہ خواب سمجھا، 1 نہیں 3 مرتبہ، اور تیسری مرتبہ اسے ہار کی واپسی کے لیے کہا گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ چکر ضرور ہے، وہ سوچ رہا تھا، لیکن اب ہار کہاں ملے گا؟ یقیناً پروفیسر کی ذاتی تجربہ گاہ میں، جو اس کی رہائش کے نچلے حصے میں واقع تھی، اور اب ہار کو ڈھونڈنا ماجد کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ اب اس کی واپسی کے لیے ڈانچہ کی زبانی زور دیا جا رہا تھا۔ اسی رات ماجد نے کچھ ضروری سامان لیا اور شہر سے باہر پروفیسر کی رہائش گاہ کا رخ کیا۔ کچے راستے پر اس وقت ڈرائیونگ کرنا خاصا مشکل کام تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ماجد نے گاڑی روکی۔ آگے راستہ پیدل چلنے کا تھا۔ ٹارچ روشن کر کے وہ اس نیم پختہ راستے پر چلنے لگا۔ سامنے ہی درختوں میں گری بوسیدہ سی بنگلہ نما عمارت کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر ماجد کا دل ڈوبنے لگا۔ اس ویرانے میں یوں آدھی رات میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا نہایت مشکل اور غیر قانونی کام تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ تجربہ گاہ کے اندر خاصا اندھیرا تھا اور چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اسی اندھیرے میں ہی اسے اپنا کام کرنا تھا۔ اس نے تمام دروازے اور کیبنٹ چیک کیے، لیکن ہار نہ ملا۔ اچانک اس کی نظر تجربہ گاہ کے آخری کونے میں رکھی ہوئی بوسیدہ سی میز پر پڑی۔ بڑی سی میز پر کئی شیشے کے جار تھے، جن میں عجیب و قسم کے ہیبت ناک سانپ اور دیگر حشرات الارض مقید تھے، جو یقیناً زندہ تھے، اور اسی میز کے نیچے فرش پر وہ ہار گرا پڑا چمک رہا تھا، جیسے کسی نے بہت زور سے اسے اٹھا کر پھینکا ہو۔ ماجد جلدی سے میز کے قریب گیا اور گھٹنوں پر جھک گیا اور میز کے نیچے سر دیکھ کر ہار نکالنے لگا۔ ہار کو بغور سے دیکھتے ہوئے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہار کا رنگ ہلکا کالا ہو چکا تھا، اس میں سے ہلکی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور اسی تیزی میں میز پر رکھی شیشے کی بوتلیں لڑک کر زمین پر گر پڑیں۔ سانپوں کی پھنکار نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ جلدی سے واپس مڑا تو ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں گر گئی اور بجھ گئی۔ سانپوں کی پھنکار اسے دہلائے دے رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی ٹانگوں کے گرد مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ یقیناً کوئی بڑا سانپ اس کی ٹانگوں میں لپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ہار ابھی تک اس کے ہاتھ ہی میں تھا۔ اچانک ہار ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہونے لگا تو اس نے جلدی سے اسے ہاتھ میں سے زمین پر اچھال دیا۔ اب وہاں باقاعدہ جنگ ہونے لگی۔ ہار والے سانپ نے اس کی ٹانگوں سے لپٹے سانپ کو کاٹا تو اس نے ماجد کو چھوڑ دیا اور دونوں خوفناک پھنکاروں کے ساتھ آپس میں لڑنے لگے۔ ماجد نے بھاگ کر ٹارچ تلاش کی اور اسے روشن کر دیا۔
یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرش پر ہر طرف بچھو، چھوٹے بڑے سانپ بکھرے تھے اور ان کے درمیان 2 سانپ آپس میں پھن پھلائے خوفناک جنگ لڑ رہے تھے۔ پھر اچانک ہار والے سانپ نے دوسرے سانپ کو ختم کر دیا۔ خون کا چھوٹا سا خوردہ فرش پر پھیلنے لگا۔ خوف کے مارے ماجد کا برا حال تھا۔ بھلا وہ کیسے ایک سانپ کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا؟ ہار اب سانپ کے بجائے پہلے کی مانند بے جان ہار بن چکا تھا، لیکن اسے حاصل کرنا ضروری تھا۔ یہی سوچ کر اس نے ہمت کی اور اسے اٹھا کر واپس باہر کی جانب بھاگا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ 2 مرتبہ ٹھوکر کھا کر گرا۔ دوسری مرتبہ اٹھتے ہوئے اسے احساس ہوا ایک بہت بڑا ہجوم اس کے تعاقب میں آ رہا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو کانپ گیا۔ عجیب و غریب شکلوں کے ذی روح، جن کے چہرے اور جسم نہایت مسخ اور بدنما تھے، اس کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 50 کے قریب ہوگی۔ ان کے جسموں کی حیت نے اس کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر رہ گیا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا سے اچانک اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا آیا۔ گھر آنے کے بعد اسے سخت بخار ہو گیا۔ اس کی امی اور بھائی پریشان تھے۔ 2 دن کی بے ہوشی کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے اپنے دوست اسد کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ اسد نے اسے کسی بزرگ کا پتہ لا کر دیا۔ دوسرے دن وہ گھر پر کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے ان بزرگ کے ٹھکانے پر جا پہنچا اور ہار نکال کر دکھایا۔ بابا جی یہ سب کیا ہے؟ اس نے تمام حقیقت بابا جی کو بتا دی۔ بیٹا یہ جادو کا ہار ہے۔ وہ شماس یقیناً کالے جادو کا ماہر تھا اور یہ ہار اس کی ذات کا حصہ تھی۔ یقیناً اس میں بہت ساری شیطانی طاقتیں موقید ہیں، وہی جو تم نے اس دن وہاں تجربہ گاہ کے باہر دیکھی تھی۔ لیکن وہ سانپ جس نے میری جان بچائی، اور کیوں؟ اس لیے کہ ہار کو تم ہی لے کر آئے تھے اور واپسی بھی یہ تمہارے ذریعے ہوگی۔ اس لیے یہ ہار میں موجود طاقت نے نہ صرف تمہاری بلکہ خود اپنی حفاظت کی ہے۔ اور وہ بدروح نما ڈھانچہ جو 3 مرتبہ میرے کمرے میں آیا، وہ بھی اسی ہار یا پھر شماس کی طاقتوں میں سے کوئی کالی طاقت ہوگی۔ تم فوراً سے پیشتر اس ہار کو واپس اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، اور اگر اس کا رنگ سرخ پڑ گیا تو بہت برا ہوگا۔ نہ صرف تم بلکہ بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ یہ ہار خونی غارت گری پر اتر آئے گا۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ سن کر ماجد کا خوف بڑھ گیا۔ اسی رات اس نے تیاری کی اور گھر والوں کو ساری بات بتا کر کلاش کا رخ کیا۔ دوسرے دن آدھی رات میں وہ کلاش پہنچا، لیکن اس وقت شدید برف باری شروع ہو چکی تھی، اس لیے قبرستان جانے تک کا سفر نہایت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ رات اس نے ہوٹل میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح منہ اندھیرے اس نے اپنا سامان لیا اور گاؤں کے راستے سے ہوتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر ہار نکالنا چاہا تو کام کر رہ گیا۔ ہار غائب ہو چکا تھا یا پھر راستے میں گر گیا تھا، لیکن راستے میں نہیں، یہ یقیناً ہوٹل کے کسی کمرے میں بستر پر رہ گیا ہوگا جہاں اس نے اپنے تبدیل شدہ کپڑے رکھے تھے۔ وہ واپس ہوٹل کی جانب بھاگا چلا آیا اور روم سروس سے چابی لے کر کمرے کا رخ کیا، لیکن کمرے کی صفائی کی جا چکی تھی اور ہار کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک اسے چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ نیچے ہوٹل کے دلان کے بیچ میں ایک صفائی کرنے والا گلے پر ہاتھ رکھے چیخ رہا تھا۔ اس کے زمین بوس ہوتے ہی اس کی مدد کی غرض سے اس پر جھکا ایک اور شخص چلانے لگا۔ کوئی چیز اسپرنگ کی مانند اچھل کر پھندے کی طرح اس کے گلے میں پھنس چکی تھی۔ وہ بھی چیخنے چلانے لگا۔ ہار نے ماجد کی آنکھوں کے سامنے ہی 2 انسانوں کی جان لے لی تھی۔ رنگ بدلتے ہی ہار کی نحوست بھی شروع ہو چکی تھی اور جانے کب خود ماجد کی باری آنے والی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہار کو دیکھ کر ماجد کے پسینے چھوٹنے لگے اور فوراً سے پیشتر اس نے نیچے آ کر ہار کو اٹھا لیا اور کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اب ہار کی رنگت ہلکی سرخی مائل تھی اور ماجد کو بزرگ کی بات اچانک یاد آ گئی کہ اگر اس کا رنگ سرخ ہو گیا تو یہ ہار خونی غارت گری پر اتر آئے گا اور پھر تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ماجد کے ذہن میں جیسے آندیاں چلنے لگی اور ذہن سائیں سائیں کرنے لگا، اور پھر دل ہی دل میں اس نے دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما، اور بغیر وقت ضائع کیے ہار کو لے کر گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ بہرحال وہ کسی طرح اور کیسے قبرستان پہنچا اسے کچھ معلوم نہ ہوا، بلکہ اسے اتنا معلوم ہوا کہ اس نے شماس کے ڈھانچے پر ہار کو رکھ دیا
اور خود خوف و وحشت سے بے جان ہو کر گھٹنوں کے بل تابوت کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا اور دماغ جیسے مفلوج تھا۔ خاصی دیر کے بعد جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے ذہن کو جھٹکنے لگے تو جیسے اسے ہوش آ گیا اور پھر اس کی آنکھیں خود بہت کھلتی چلی گئیں، تو اس نے دیکھا کہ خار اب ڈانچا کے روبرو کے بجائے ڈانچا کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور اس کا رنگ اب سرخی مائل کے بجائے قوس قزح کے ہلکے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ بغور آنکھیں پھاڑے ہار کو اور ڈانچے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ہار ذرا اوپر کو اٹھا اور پھر دوبارہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ پھر ڈانچا کی آنکھ میں ایک ہلکی سرخی دکھائی دی اور اس کے بعد ایک آواز سنائی دی، تمہارا شکریہ۔ یہ آواز سننا تھا کہ جیسے ماجد کو ہوش آ گیا ہو اور اس نے ایک گہری نظر ڈانچا پر ڈالی اور ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ واپسی کے لیے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں